امریکہ کی حکومت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ہر خود مختار ملک بلکہ ہر سوورن کنٹری کے ہر شہری کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جمہوری طور پر منتخب صدر نکولس مادورو کو زبردستی اٹھا لیا ہے۔ کیا یہ مغرب کا اصل چہرہ ہے یا یہ اس تہذیب کا زوال ہے؟ پابندیاں، بھوک، ننگ، لوگوں میں غربت بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت ہے۔ آئل ٹینکرز باہر نہیں جا رہے، ان کو پابند کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ کشتیوں پر جو بمباری کی گئی ہے جس میں عام لوگ مچھیرے یا چھوٹے موٹے کام کرنے والے نکلے، آپ نے ان کو ہائی ٹیک میزائل سے مار دیا۔ روس کا رد عمل تو سرد غصے میں ڈوبا ہوا ہے، غصہ ہے لیکن خاموش ہے۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ شروع کی ہے، خود کو بادشاہ بنا لیا ہے۔ عوام نے بہت بڑے مظاہرے کیے ہیں کہ نو کنگ، لیکن وہ بادشاہ بن کے اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میری بات غور سے اور کان لگا کر سنیں، کیونکہ آج ہم ایک ایسے جرم کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو ہو رہا ہے۔ ہم ٹیلی ویژنز پہ، سوشل میڈیا پہ، ویڈیوز میں اور ہر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ جس جرم کا سر عام اقرار خود مجرم پریس کانفرنس میں دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ جرم امپیریلزم کی وحشی مشینری کو بالکل ننگا کر دیتا ہے، اور وہ منافقت کا بوجھ جو بین الاقوامی نظام کے نام پر تھوپا جاتا ہے اسے بھی بے نقاب کرتا ہے۔ اس نئے سال کے شروع کے دنوں میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ کوئی انصاف نہیں، نہ ہی کوئی آزادی کی جنگ ہے، نہ انسانی حقوق کی بات ہے، بلکہ ایک اعلانیہ اغوا کا واقعہ ہے جو قانون کے نام پر پرانی طرز کا ایک ڈاکہ ہے۔ امریکہ کی حکومت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ہر خود مختار ملک بلکہ ہر سوورن کنٹری کے ہر شہری کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے۔ امپیریل طاقت نے اپنی فوج کو وینزویلا کے دل کراکس میں کارروائی کے لیے بھیجا اور اس ملک کے جمہوری طور پر منتخب صدر نکولس مادورو موروس کو زبردستی اٹھا لیا ہے۔ ابھی دنیا بھر میں پروپیگنڈا ہوا کہ وہ الیکشن صحیح تھے یا نہیں تھے جس میں یہ الیکٹ ہوا تھا نکولس مادورو۔ یہ مغربی میڈیا کی ایک سیاست ہوتی ہے، ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ جس ملک کو انہوں نے تباہ کرنا ہو یا خراب کرنا ہو اس کے بارے میں ہمیشہ منفی خبریں دیتے ہیں، اور جس غلط کنٹری کو بھی، ظالم کنٹری کو بھی، مثال طور اسرائیل کی ہم بات کر لیں، اس کے تمام نسل کشی کی جنگوں کے باوجود بھی اس کو ابھی بھی مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مغربی میڈیا کا ایک نیریٹو بن چکا ہوا ہے کہ حق کو چھپانا ہے، سچ کو چھپانا ہے اور جھوٹ کو پھیلانا ہے۔ تو اسی پس منظر میں نکولس مادورو کے انتخابات کو بھی دیکھیے کہ یہ مغربی میڈیا تھا جس نے کہا کہ وہاں پہ بہت دھاندلی ہوئی، اور کبھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے نظر آئے کہ وہ اس قسم کی دھاندلی تھی جس میں کسی کو دوسرے ملکوں جیسے دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے زبردستی صدر بنا دیا۔ وہاں پہ پاپولر ہے، وہاں کے عوام میں پاپولر ہے، وہاں پہ زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ، کیونکہ جو اس کے مخالف لوگ ہیں وہ امیر طبقہ ہے، اور امیر طبقے کے ساتھ غریب کا ووٹ بمشکل ہوتا ہے، صرف پروپیگنڈے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سیدھا سادہ کہوں کہ یہ جو کارروائی ہے وینزویلا میں، یہ گرفتاری کا ڈرامہ نہیں تھا، یہ تو ایک ریاستی سطح کا ڈاکہ ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کی ایسی خلاف ورزی جو نوآبادیاتی دور کی، یعنی گن بوٹ ڈپلومیسی کی یاد دلاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ اسی طرح کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اسے کوئی بین الاقوامی عدالت میں نہیں لے کر گئے نکولس مادورو کو، بلکہ نیو یارک کی ایک عدالت میں، جہاں یہ سب ایک شو ہے جو ایک بڑی چوری کو جائز ٹھہرانے کے لیے ایک رچایا گیا ایک ڈرامہ ہے۔ ایک ملک کی خود مختاری کی چوری، اس کے حق کی خود ارادیت کے حق کی چوری، اور سب سے بڑھ کر اس کے قدرتی وسائل کی چوری کی جو واردات ہے، جو اصل میں تیل کے ذخائر ہیں، سونے کی کانیں ہیں، ان پر جو ریئر ارتھ منرلز بھی ہیں، اور سچ پوچھے تو یہی قدرتی دولت جو ہے یہ اب اس سارے فساد کی جڑ بن گئی ہوئی ہے۔ یہ آپریشن جسے انہوں نے کچھ جارحانہ نام دیا، یعنی آپریشن ایبسلیوٹ ریزالو، یہ تو خالص سامراجی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں شاید 150 سے زیادہ طیاروں کا ایک ایئر کرافٹ پیچھے سے شامل تھا، ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے، جو آسمانوں سے آگ برساتا ہے، دہشت برسا رہا ہے، مواصلاتی اور فوجی مراکز پر بمباری کر رہا ہے، اور بڑی ہائی ٹیک قسم کی ایئر کرافٹ کے ذریعے جیمرز لگائے گئے کہ تمام کمیونیکیشن کا سسٹم منقطع ہو جائے۔ اور پھر امریکہ کی اسپیشل فورسز، ڈیلٹا فورس، جو ان کی طاقت کے سائے میں چھپے ہوئے اس پر عمل درآمد کر رہے تھے، یعنی جو اتنے بھی کمیونیکیشن جیمنگ ہوئی یا ایئر کرافٹ کیریئر تھا
اس سب طاقت کی موجودگی میں یہ ڈیلٹا آپریشن کر رہا ہے، جس کو وہ بہترین آپریشن کہہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس طاقتور فوج ہے، لیکن طاقتور فوج کا مطلب ہے کہ آپ کی اخلاقیات، قانون، اصول، ضوابط ختم۔ تو یہ جب ڈیلٹا فورس نیچے اتر کر آزاد ملک کے صدر کو ان کے گھر سے اٹھا کے لے گئی ہے، تو یہ کوئی آپ کو احساس نہیں ہوا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا طاقت کا مظاہرہ ہی ایک اصول ہے، قانون ہے؟ اور یہ سب کس لیے؟ جواز تو یہ دے رہے ہیں کہ یہ قانون نافذ کرنے کا اقدام ہے۔ امریکی عدالتوں میں گھڑے گئے منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جن کو آپ خود نہیں کبھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے حال ہی میں ہونڈورس کے ایک سزا یافتہ مجرم کو رہا بھی کیا، صرف سیاسی مداخلت کے لیے ہونڈورس کی۔ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ منشیات کے مقدمے یا الزامات جو ہیں، ان کا مقصد اصل میں سیاسی جارحیت کے جواز گھڑنا ہے۔ لیکن ذرا ان کے الفاظ سنو جو اس کے بعد نکلے، جو اصل ارادے بے نقاب کر دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے خود وینزویلا کے عوام کے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ کھلے عام کہا کہ اب امریکہ اس ملک کو چلائے گا۔ انہوں نے بے شرمی سے وینزویلا کے تیل کے ذخائر کو ہڑپنے اور امریکی کمپنیوں کے حوالے کرنے کی بات کی، جو دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ ذخائر ہیں۔ نقاب تو پہلے بھی نہیں تھا، مگر اب تو علل اعلان بدماشی کا نعرہ لگایا گیا ہے۔ یہ منشیات کا معاملہ یا نارکو ٹیررزم کا معاملہ نہیں ہے، یہ تیل کا کھیل ہے، معدنیات کا کھیل ہے، ان کو ہڑپنے کا کھیل ہے۔ یہ جمہوریت کی بات نہیں ہے، یہ غلبے کی چال ہے۔ یہ تو وہی پرانی مونرو ڈاکٹرین ہے، 19ویں صدی کا وہ امریکی پالیسی کا وہ اعلان جو اس وقت کے صدر آج سے 200 سال پہلے کیا تھا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر، یعنی یہ جو جنوبی امریکہ کا جو علاقہ ہے، یہ امریکہ کا غلام ہے، یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ بھئی یہ 200 سال پہلے، 400 سال پہلے یا 1000 سال پہلے ایسی باتیں ہوتی تھیں۔ 21ویں صدی میں ایسی بات کے یا ایسے نظریے کے نام پر ایک ملک کی حکومت کو الٹانے، اس کے صدر کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب 21ویں صدی میں اسٹیلتھ بمباروں کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو گئی یہ مونرو ڈاکٹرین، اور ایک شکاری کی طرح سرد مہری سے پیش کی جا رہی ہے کہ جب شکاری گولی چلاتا ہے، کسی جانور کو ہلاک کر دیتا ہے، تو بڑے آرام سے بتاتا ہے میرا نشانہ کتنا اچھا تھا، میں نے کتنے زبردست طریقے سے گولی چلائی، اور وہ دیکھو جانور کے ساتھ تڑپتا ہوا مرا ہے، یا پرندہ اڑ رہا تو کس طرح نیچے جا کے گرا۔ آپ اس قسم کی وحشیانہ حرکت کو کتنے سویلائز انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی پریس کانفرنس میں۔ تو آج کے دور میں جب اقوام متحدہ کے اس چارٹر میں، جس کو لکھنے والے خود مغربی طاقتوں کے نمائندے، ان کے اہلکار، ان کے دانشوران تھے، اس میں مونرو ڈاکٹرین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ افسوس تو یہ بھی ہے کہ مغرب کا نام نہاد آزاد میڈیا اور یورپی تہذیب کے وارثان عالمی طاقت کی ڈکیتی اور اغوا کی واردات کی مذمت کرنے کے بجائے امریکی کارروائی کو ایک سپیکٹیکولر منظر بنا کر مزے لے رہے ہیں۔ آپ چینلز دیکھیے، مغربی میڈیا کے جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، وہ کیا انداز سے کہ کس طرح جہاز یوں اترا، کس طرح جیمز بانڈ کی فلموں والا منظر بنا کے دکھا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ تو ایک جرم ہے، واردات ہے، ڈکیتی ہے، ایک پولیس مقابلہ ہے، اور اس کی آپ تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ مغرب کا اصل چہرہ ہے یا یہ اس تہذیب کا زوال ہے؟ اب ذرا وینزویلا کی طرف دیکھیں، ان لوگوں کی طرف جو اب اس غیر ملکی حملے کی مار جھیل رہے ہیں اور نیو یارک کی عدالت میں پیش کیے جانے کے بعد امریکی جیل میں ہیں، یعنی نیکولس مڈورو۔ مغربی میڈیا ہمیں جو تصویر بیچ رہا ہے وہ تو ایک سادہ جشن کی ہے، جیسے مظلوم عوام آخرکار آزاد ہو گئے اور یہ کہ ڈکٹیٹر سے تو نجات مل گئی، لیکن حقیقت تو بالکل مختلف ہے اور پیچیدہ ہے، اور وہ ہے جدوجہد کی طویل تاریخ میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس ملک کے عوام، جس سے 100 سال پہلے سے، بلکہ 150 سال پہلے سے بولیویا ریولوشن شروع کیا تھا، یہ وہاں کا بہت زیادہ حریت پسند ایک بڑا عظیم ایک لیڈر تھا اسی ملک کا، وینزویلا کا۔ تو اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پچھلی 2 دہائیوں سے وینزویلا کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے۔ جب سے ہیوگو شاویز کے تحت بولیواری انقلاب شروع ہوا، یہ ملک امریکہ کی قیادت میں معاشی جنگ، پابندیوں اور سفارتی گلا گھونٹنے کا شکار رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے اختلافات نہیں، یہ تو جنگ کی کارروائیاں ہیں جو معیشت کو تباہ کرنے، لوگوں کو تکلیف دینے اور ایک ملک کو الگ تھلگ کرنے کی کوششیں تھیں، تاکہ اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف بغاوت کریں۔ تو یہ پورا منصوبہ اسی طرح بنایا گیا تھا، یہ جس کو ہم اقتصادی پابندیوں کا تھا، اس کا مقصد یہ تھا بغاوت پیدا کی جائے، وہ نہیں ہو سکی ہے، تو لہٰذا بالآخر انہوں نے کھل کے خود فوج اتاری ہے وہاں پہ۔
تو یہ پابندیاں جو بین الاقوامی قانون کے خلاف ہیں، انہوں نے وینزویلا کو تیل بیچنے، پیسے استعمال کرنے اور ضروری ادویات اور خوراک درآمد کرنے سے روک دیا ہے۔ اس سے ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ یہی چیز انہوں نے عراق میں بھی کیا تھا۔ 1990 کی جنگ کے بعد انہوں نے وہاں پہ پابندی عائد کی تھی، جو 13 سال تک رہی ہیں، جس کے نتیجے وہاں پہ بہت سارے بچے بیماریوں کی وجہ سے اور ادویات کے نہ ہونے کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے اور دوسری سہولتیں نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں موجود ہیں، آپ چیک کریں جا کے کتنے لوگ مرے تھے وہاں پہ ان پابندیوں کی وجہ سے۔ اور بالآخر جب وہ کافی کمزور ہو گیا وہ ملک، اور اس کو یہ بھی چیک کر لیا کہ اس کے بعد اصل میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے، تو پھر اس پر حملہ کر دیا۔ تو اب یہی حرکت ایک اور انداز سے وینزویلا میں کی گئی ہے۔ 20 سال سے پابندیاں، اب پابندیوں میں جب وہ اس قابل نہیں ہے ابھی کہ فوری طور پہ لڑ سکے، حالانکہ وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے امریکی فوج وہاں پہ زمین پہ اترنے کی کوشش نہیں کری ہے، انہوں نے صرف ایک گوریلا کارروائی کی ہے، وہ بھی دھوکے کے ساتھ، کیونکہ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ بار بار مادورو کو فون کر رہے تھے کہ جس طرح کی شاید کسی قسم کی ہے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی ہم آہنگی ہو جائے، کوئی رستہ نکل آئے۔ تو شاید اسی وجہ سے مادورو بھی سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ بھی کوئی رستہ نکالنا چاہے، لیکن مادورو یا ساری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ ٹرمپ کی دوستی ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ جو اس نے ایران کے ساتھ بھی مذاکرات کا آغاز کیا، لگ رہا تھا مذاکرات سے کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے گا، اسی دوران اسرائیل سے حملہ کروا دیا تھا۔ پابندیاں، بھوک، ننگ، لوگوں میں غربت بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس منرلز ہے، تیل ہے، لیکن اس کو باہر فروخت کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، ان پر اس کے آئل ٹینکرز باہر نہیں جا رہے، ان کو پابند کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ کشتیوں پر جو بمباری کی گئی ہے، جس میں عام لوگ مچھیرے یا چھوٹے موٹے کام کرنے والے نکلے، آپ نے ان کو ہائی ٹیک میزائل سے مار دیا۔ یہ طاقت کا استعمال نہیں ہے۔ تو جو معزز ماہرین اور انسانی حقوق کے مبصرین ہیں، انہوں نے ڈاکومنٹ کیے ہیں سارے مظالم جو کر رہا ہے امریکہ وینزویلا پہ یا وینزویلا جیسے ممالک کے اوپر۔ یہی تو پس منظر ہے ساری وینزویلا کی لڑائی کا، ایک ملک جو محاصرے میں ہے اور اپنی معاشی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو جب رات کی تاریکی میں کراکس میں آ کے بم گرے اور نکولس مادورو کو اٹھا لیا گیا، تو وہاں پہ جو شہر میں لوگ تھے ان کا رد عمل کیسا تھا؟ ظاہر ہے ایک جیسا تو نہیں ہوگا، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ملک میں مختلف دھارے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، ایک میجورٹی ہوتی ہے، ایک مائنورٹی ہوتی ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے مذہب بھی ہوتے ہیں، زبانیں بھی ہوتی ہیں، ثقافت بھی ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں نوجوان اپنے انداز میں سوچتے ہیں، بوڑھے اپنے انداز میں سوچتے ہیں، امیر اپنے انداز میں سوچتے ہیں، غریب اپنے انداز میں سوچتے ہیں۔ تو ہاں، کچھ وینزویلا میں ایسے بھی لوگ ہیں، خاص کر امیر طبقے اور اپوزیشن کے حامی، جو معاشی بحران سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پابندیاں ہٹے امریکہ کی اور ہم ایک نارمل قسم کا کاروبار کر سکیں، اور وہ بحران جو اصل میں واشنگٹن نے پیدا کیا ہے، وہ اس سے اب چاہتے کہ نجات ملے۔ کس طرح ملے؟ کہ امریکہ کی بات مان لے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ برسوں سے یہ گھٹی پلائی جا رہی ہے پروپیگنڈا کے ذریعے کہ ساری مصیبت کا ذمہ دار صرف کراکس میں جو صدارتی محل ہے، یعنی جو حکومت ہے، وہ ہے، نہ کہ واشنگٹن اور وال اسٹریٹ کے بورڈ رومز، جہاں پہ یہ منصوبے بنتے ہیں کہ وینزویلا کی قدرتی دولت، تیل، وسائل، سونا، ریئر ارتھ منرل کو کس طرح لوٹنا ہے۔ اب ان لوگوں کی خوشی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ سمجھتے کہ شاید اگر امریکہ سے تعلقات بہتر ہو جائے تو خوشحالی آ جائے گی، جبکہ یہ ایک جعلی مایوسی سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی پابندیوں کے نتیجے میں یہ ایک امید نظر آ رہی کہ اگر امریکہ سے تعلقات بہتر ہو گئے، جبکہ امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قدرتی وسائل، اپنی دولت، معدنیاتی دولت جو امریکہ کو بیچ دیں کم پیسوں پہ۔ یہ ہر ملک تجارت کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے وہ جس سے بھی تجارت کرے اپنی ٹرمز پہ کرے۔ تو ابھی اگر آپ کراکس کے عام محلوں میں جائیں، جہاں پہ کل رات کو یہ ہوئی ہے ساری کارروائی، جہاں پہ صدر کو اغوا کیا گیا ہے، تو وہاں پہ آپ کو اس کراکس کے جو غریب محلے، گلیاں اور جو علاقے جو ہیں یا ان کے بوروز جو ہیں، وہاں پہ ایک مختلف شکل نظر آئی ہے، جہاں ہیوگو شاویز اور اس کا جو مقبولیت تھی وہ آج بھی برقرار ہے، آج بھی زندہ ہے۔ وہ لوگ جو سوشل ویلفیئر کے پروگراموں کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے انہیں پہلی بار صحت اور تعلیم دی تھی مفت، وہ اسے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے رہے ہیں ہیوگو شاویز کی وجہ سے۔ تو غریبوں کی سہولتیں اور حقوق کو واپس چھیننے کی اب طویل جنگ کا جو آخری خونریز باب ہے، وہ امریکہ نے شروع کیا ہے کہ ان سب سے لوگوں سے چھین لی جائیں یہ سہولتیں جو ہیوگو شاویز دے کے گیا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ امریکہ کا ساتھ تو نہیں دیں گے، وہ غصے میں ہیں، وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، احتجاج میں ہیں، امریکی جھنڈے جلائے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ کولیکٹیوز جو کہ مغرب میں مسلح گینگ کہلاتے ہیں، کولیکٹیوز وہاں کے منظم سیاسی گروہ ہیں جو لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور ان پابندیوں میں کس طرح وہاں پہ ایک انصاف رکھنا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار کرنا ہے، ان کو کولیکٹیوز وہاں پہ کہا جاتا ہے۔
جبکہ مغربی میڈیا جو ان کلیکٹیوز کو مسلح گینگ کہتا ہے، یعنی بدماش لوگ ہیں. یعنی کیسے میڈیا جو ایک نئی کنسٹرکشنز کرتا ہے کہ آپ کو سچ سچ نہ لگے، جھوٹ جھوٹ نہ لگے، جھوٹ سچ لگے، سچ جھوٹ لگے. تو اسی طرح ان کلیکٹیوز کو انہوں نے مسلح گینگ کہہ دیا ہے، جبکہ یہ وہاں کے مقامی سطح پر ایک ویلفیئر گروپس ہیں. اور بھی کئی ملکوں میں ایسے رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو یہ پسند نہیں ہے کلیکٹیوز، تو انہوں نے اس کو ایک منفی نعرہ، منفی لیبل لگا دیا ہوا ہے. لیکن مقامی لوگوں کے لیے محافظ ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. شاید وہی واحد دیوار ہیں جو انہیں کسی غیر ملکی قبضے کے افراتفری سے بچا سکتی ہے. لوگ تو ان کو اپنا بہت بڑا محافظ سمجھ رہے ہیں، ان کلیکٹیوز کو. تو وینزویلا اب ایک خوفناک ویکیوم یعنی خلا میں لٹکا ہوا ہے. اسے کون چلا رہا ہے ابھی واضح نہیں، لیکن بہرحال باقی ادارے جو ہیں اس ملک کے، وہ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کی قیادت میں فی الحال متحد نظر آ رہے ہیں، جو ایک مضبوط اور پرعزم خاتون ہے. انہوں نے خود کو قائم مقام صدر قرار دے دیا ہے، جو کہ وینزویلا کے آئین کے مطابق بالکل صحیح اقدام ہے. لیکن ان کی گرفت کمزور ہے. وہ ابھی تک نکولس مادورو کے تحت کام کر رہی تھی، لیکن بڑا زبردست کام کر رہی تھی. لیکن اب انہیں خود صدر بننا پڑ گیا ہے، اور کیونکہ ان کے صدر کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو کیونکہ امریکہ کی حمایت یافتہ اپوزیشن ماریا کورینا ماچیڈو ایک قدامت پسند دائیں بازو کی سیاستدان، جو واشنگٹن کی ایک زبردست یعنی اصل میں نمائندہ سمجھے جاتے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ان کو بنا دیا جائے صدر. ابھی امکان کوئی نہیں نظر آ رہا. اور ساتھ ساتھ جو واشنگٹن کے میں ایک اور جو اہم آدمی، وہ ایک سفارتکار وہاں کا ایڈمنڈ گونزلیز ہے، جنہیں اپوزیشن اپنا جائز لیڈر کہتی ہے. تو یہ عوام ان سے اب ٹکرا رہے ہیں. یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وینزویلا میں، یہ تو ایک قسم کی ایک سول وار کی طرف دھکیلے جانے کی سازش لگ رہی ہے. ایک خطرناک خلا پیدا ہوا ہے جہاں صرف بے یقینی ہے. امریکہ کی ایک کٹ پتلی حکومت لگانے کی کوشش جاری ہے، جو ان کی دولت لوٹنے میں مدد دے، جیسے کہ لیبیا میں ہوا ہے. تو عوام تو اس کے خلاف لڑیں گے، اور یہ سول وار کی کیفیت بنتی نظر آ رہی ہے. تب لاطینی امریکہ میں جو رد عمل آیا، یعنی جو دوسرے لاطینی امریکہ کے جو ممالک ہیں، جو اس کے ہمسائے بھی ہیں، اور اس پورے جنوبی امریکہ کے جو دوسرے ممالک ہیں جن کو یہ جارحیت پسند نہیں ہے، وہ اس جارحیت کی سخت مذمت کر رہے ہیں. اور یہ صدیوں کی انکل سیم کی جو مداخلت ہے، اس کے زخموں کو ہرا کر دیا اس واقعے نے. برازیل سے صدر لولا ڈی سلوا ہیں، ایک پرانے مزدور لیڈر ہیں، یونین لیڈر ہیں، بڑے لیفٹسٹ رہے ہیں. انہوں نے آزادی کی بات نہیں کی، بلکہ وہ کہا کہ یہ خطرناک نذیر ہے. وہ کہہ رہے کہ یہ بہت خطرناک بات کی ہے امریکہ نے. کولمبیا جو امریکی جنگوں سے تباہ ہو چکا ہے، اب بحال کرنے کی کوشش کرے. اس کے صدر گستاوو پیٹرو خود ایک سابقہ کہہ لیں کہ گوریلا لیڈر رہے ہیں. انہوں نے گوریلا جنگ لڑی ہے امریکہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے لاطینی امریکہ پر سامراجی جارحیت کی سخت مذمت کی ہے. میکسیکو اور چلی بھی اس میں شامل ہے. میکسیکو میں تو ایک نیوٹرل حکومت ہے، جو ان کی جو صدر ہیں وہ امریکہ کی حامی ہی سمجھی جاتی ہے. لیکن چلی میں ایک لیفٹسٹ نوجوان سابق طالب علم رہنما ہیں جو صدر ہیں وہاں پہ. تو یہ آمروں کی بات نہیں ہے، یہ ان ملکوں کی آوازیں ہیں جو سامراج کے جوتے تلے کچلے گئے ہیں اور اپنی آزادی حاصل کی ہے، اور اس کا چہرہ اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی سامراج کا، امپیریلزم کا. وہ گوئٹےمالا، چلی، برازیل، ارجنٹینا میں CIA کی بغاوتیں بھولے نہیں ہیں. ان کو معلوم ہے کیا ہو چکا ہے ماضی میں یہاں پہ. وہ ڈومینیکن ریپبلک، گریناڈا، پاناما کے حملے سب ان کو یاد ہے. تو یہ اسکرپٹ انہیں ازبر یاد ہے کہ امریکہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے. البتہ وہ کٹ پتلی حکومتیں، جیسے کہ آج کل ارجنٹینا میں ہے، یا ایل سلواڈور کی ایک دائیں بازو والی جو حکومت ہے جس کو وہاں پہ زبردستی منتخب کرایا گیا ہے. ہانڈورس ابھی تو چپ ہے، لیکن وہ بھی بہرحال امریکہ کی پسند کا صدر وہاں پہ منتخب قرار دے دیا گیا زبردستی. تو یہ واشنگٹن کے اشاروں پر ناچتے ہیں یہ سارے لیڈر اس قسم کے. انہوں نے تالیاں بجائیں کہ واہ، ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا دیا گیا. یہ تالیاں تو بس یہ بتاتی ہے کہ وہ کس کے غلام ہیں. اصل میں ان کی غلامیت کو بتا رہی ہے کہ یہ کس کے غلام ہیں، کس کے خادم ہیں. تو یہ اسی مونو ڈاکٹرین کی یہ میراث ہیں، یہ اس کے وارثان ہیں. نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ یہ چمچے ملک جو ہے لاطین امریکہ کے، جنہوں نے وینزویلا پر حملے کو سراہا ہے. خاص طور پر ارجنٹینا کے جو موجودہ صدر ہیں، جو جوکر ٹائپ کا ایک آدمی ہے. تو تالیاں تو بس یہ بتاتی ہیں ان لوگوں کی کہ وہ کس کے غلام ہیں. تو یہ تقسیم مونو ڈاکٹرین کی میراث ہے، جس نے لاطینی امریکہ کو امریکہ کا پچھواڑا بنا دیا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں ہمارا بیک یارڈ ہے. اور اب یہ پالیسی پرتشدد طور پر دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب عالمی سطح پر دیکھیں، یہ رد عمل ان نئے قواعد کو بتاتا ہے کہ جو قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت سے لکھے جا رہے ہیں، اور بڑی خوفناک نتائج کے حامل ہیں.
وہ نام نہاد بین الاقوامی برادری جو اکثر واشنگٹن اور اس کے چیلوں کا مطلب ہوتی ہے، اس نے شرمناک خاموشی اور بزدلی سے جواب دیا اس کا۔ یورپ جو بین الاقوامی قانون کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے، سارے آپ کو کنونشنز اور قانون جو ہے وہ پتہ چلے گا ویانا یا ادھر سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں بنتے رہے، جنیوا وغیرہ میں بنتے رہے، تو ان کا رد عمل دیکھیں مجموعی طور پہ کیا ہے۔ انہوں نے بس محتاط الفاظ کہے ہیں، بھی تحمل کا مظاہرہ کریں، پرامن منتقلی ہونی چاہیے، اس قسم کی اپیلیں کی ہیں، جیسے بمباری اور اغوا کے بعد امن آ جائے گا۔ ان کی خاموشی تو ساتھ دینے والی ہے اس جرم کی۔ وہ اپنے اٹلانٹک پار کے آقا کی مذمت نہیں کر سکتے، جرت ہی نہیں کسی میں، کسی یورپی یونین کے رہنما میں، حتیٰ کہ جب وہ اس قانونی نظام کو توڑ رہا ہو، یعنی امریکہ، تو اسے بچانے کا دعویٰ کرتے کہ یہ تو بچا رہا ہے باقی ملکوں کو۔ لیکن جو ملک امریکہ کے یونی پولر غلبے کے خلاف کھڑے ہیں، ان کا رد عمل تو گرجدار ہے۔ چین جو وینزویلا کا بڑا قرض دہندہ اور پارٹنر بھی ہے، اس نے وہاں سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے، اس نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وہ اسے طاقت کا کھلا استعمال اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی واضح خلاف ورزی کہہ رہا ہے، اور مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن چین کی پوزیشن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی سفارتی اور معاشی غصہ تو حقیقی ہے، لیکن شاید طاقت دکھانے کی اس کی ایک لمٹ ہے، وہ شاید جنگ نہ کرے۔ چین کے پاس اگرچہ سینکڑوں فوجی اڈے نہیں ہیں اس علاقے میں، وہ کیریبین میں فوج بھی نہیں بھیج سکتا، لیکن پھر بھی اپنا سفارتی دباؤ ضرور ڈالے گا۔ اس کا جواب، یعنی چین کا جواب، ایک حکمت عملی کا ہوگا، ایک صبر والی، ایک ریزیلینٹ پالیسی۔ وہ اس خلاف ورزی کو استعمال کرے گا گلوبل ساؤتھ کو اکٹھا کرنے کے لیے، امریکہ کو بدمعاش ریاست کہے گا اور اپنے اتحاد کو مضبوط کرے گا۔ وہ فوجی جنگ شاید نہیں لڑے گا، لیکن سفارتی اور معاشی جنگ ضرور جاری رکھے گا، اور یہ واقعہ ایک قسم کی مغربی قانون شکنی کا کلاسک مثال بنا دے گا۔ روس کا رد عمل تو سرد غصے میں ڈوبا ہوا ہے، غصہ ہے لیکن خاموش ہے، اور وہ وینزویلا کا ایک اچھا اتحادی بھی روس تو توانائی اور ہتھیاروں کا پارٹنر بھی ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے خود مختاری پر تجاوز کی بات کی ہے، الزام لگایا، لیکن بات گہری ہے۔ وینزویلا میں روسی ایئر ڈیفنس سسٹم کی تیز ناکامی نے، جو امریکی حملے کے دوران انہوں نے کام نہیں کیا ہے، اس نے روس کو کافی ایک دھچکا دی ہے۔ اب دنیا اس کو ایک کاغذی شیر سمجھے گی۔ یہ روس کی ساکھ کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ جو روسی ہتھیاروں پر انحصار کرنے والے دوسرے ملک ہیں، ان کو یہ میسج جا رہا ہے کہ روس آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو اگر روس اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنا چاہتا ہے، اسے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ روس کو چاہیے کہ وہ ایک عام ملک، چھوٹا سا ملک بن کے رہ جائے، جس کی دنیا میں کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ایران کے لیے یہ اور بھی زیادتی ایک صدمہ ہے۔ وینزویلا صرف اتحادی نہیں بلکہ امریکی پابندیوں کے خلاف وینزویلا جو وہ ایران کی ایک لائف لائن بھی رہا ہے۔ ایران کی انقلابی گارڈز کی کمپنیوں کی جو وہاں سرمایہ کاری ہے وینزویلا میں، مادورو کا اس طرح گرنا تہران کے لیے وجودی خطرہ ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ امریکہ پابندیوں سے آگے جا کر فوجی حملہ کر کے حکومتیں گرانے کو تیار ہے۔ یعنی شاید ایران کو یہ میسج بھی دیا گیا ہے، اور چین کے دوسرے حامی ملکوں کو بھی، کہ امریکہ براہ راست فوجی کارروائی کر کے وہاں پہ حکومتوں کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو وینزویلا میں موجود جو ایرانی اہلکار ہیں اور مشیر ہیں، یہ ایک ممکنہ قیدی بھی بن سکتے ہیں امریکہ کے، اگر وہاں پہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ پیغام جو ہے تہران یا پیونگ یانگ جو ہے یا دمشق جو ہے، وہ سب تک گیا ہے، یعنی شمالی کوریا تک بھی گیا ہے، کہ امریکہ سے فاصلہ بھی اب ان کا ایک حفاظت کا ایک فاصلہ نہیں ہے۔ امریکہ کہیں بھی کارروائی کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل اب تک کرتا رہا ہے، مشرق وسطیٰ کے کسی بھی ملک میں جا کے قطر پہ حملہ کیا، ایران پہ حملہ کیا، یمن پہ حملہ کیا، نائجیریا پہ حملہ کیا، تو یہ وہ کہیں بھی کر سکتا ہے۔ سیریا پہ بہت سارے کیے حملے۔ تو اب اس قانونی اور اخلاقی گھڑے کی گہرائی دیکھیں جو مادورو کو اغوا کر کے امریکہ نے کھودا ہے۔ امریکہ نے ایک قانون نہیں توڑا بلکہ قومی خود مختاری کے تصور کو ہی تباہ کر دیا ہے، جو دوسری عالمی جنگ کے بعد سے عالمی نظام کی بنیاد رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا آرٹیکل 2 واضح ہے، کوئی ملک دوسرے کی علاقائی سالمیت یا آزادی پر طاقت استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ حکومتی تبدیلی یا وسائل کی لوٹ کا کوئی جواز نہیں ہے قانون کے مطابق۔ تو یہ اقوام متحدہ کسی لیفٹسٹ ملک نے یا سوویت یونین نے یا کسی سوشلسٹ ملک نے نہیں بنایا تھا۔ اقوام متحدہ کا چارٹر امریکہ اور یورپ کے دانشوروں نے بنایا تھا۔ تو آج امریکہ اور یورپ کے دانشوروں کے بنائے ہوئے جو UN چارٹر ہے، اس کو خود امریکہ
ماشاءاللہ سے تباہ کر رہا ہے۔ تو امریکہ کے حمایتی اب گھٹیا قانونی چالیں چل رہے ہیں، جیسے یہ کہ ذمہ داری کی حفاظت یا R2P کا حوالہ، جو کہ بنیادی طور پر نسل کشی روکنے کے لیے ہے، نہ کہ یک طرفہ حملہ کرنے کے لیے کسی بھی ملک پر۔ تو جس ملک میں نسل کشی ہو رہی ہے، یعنی اسرائیل جو کر رہا ہے، وہاں پر تو کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور وینیزویلا جہاں پہ ابھی تک نسل کشی کا کوئی الزام بھی نہیں لگا ہے، اس کے خلاف R2P کے قانون یا پرنسپل کے نام پہ اس پر حملہ کرنے کی جواز دیا جا رہا ہے۔ تو یہ انسانی حقوق جو کہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو ویپنائز کر دیتا ہے، یعنی دشمنوں پر استعمال کیا جائے گا، اس کا اطلاق کیا جائے گا، اور دوست ممالک اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کریں گے تو امریکہ یا مغرب اس پر خاموشی اختیار کر لے گا۔ تو مزید یہ کہ امریکہ میں خود یہ آئینی جرم ہے، صدر ٹرمپ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ شروع کی ہے، خود کو بادشاہ بنا لیا ہے، حالانکہ وہاں پہ عوام نے بہت بڑے مظاہرے کیے ہیں کہ نو کنگ، لیکن وہ بادشاہ بن کے اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ وہاں پہ نہ قانون رہ گیا ہے، نہ آئین رہ گیا، بلکہ مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کسی پریس کانفرنس میں ان سے سوال کر لیا جائے ڈونلڈ ٹرمپ سے یا ان کے حامیوں سے کہ آئین کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے، تو وہ ان کی طرف یوں اٹھ کے دیکھتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہیں آدمی۔ تو جمہوریتیں جتنی بھی ہیں، مغربی جمہوریتیں یا اچھے ممالک یا اچھی سویلائزیشن جو ہے، وہ ایسے ہی پھر تباہ ہوتی ہیں، گھر میں اپنی غلطیوں سے اور بیرون الملک وہ قانونی جنگ ہارنے سے۔ تو مستقبل کیا لائے گا؟ کئی تاریک رستے نظر آ رہے ہیں، سب وینیزویلا کے لوگوں کے لیے درد سے بھرے ہوئے ان کے دل ہیں۔ جو سب سے اچھی بات کہی جا رہی ہے مغربی میڈیا کی طرف سے، وہ یہ کہ ایک بڑی ہی اسموتھ سی ایک ٹرانسفر آف پاور، ایک لبرل حکومت آئے گی اور بڑے اچھے حالات ہو جائیں گے۔ یہ تو خواب ہے، یہ لاکھوں چاویستاس، یعنی وہ جو مقبول طاقت کے دھڑے جو ہیں، ڈھانچے، اور جو شدید مزاحمت کو بھول جاتا ہے۔ زیادہ ممکن ہے کہ پرتشدد افراتفری بڑھے گی، سول وار ہوگی اور ملک ٹوٹ سکتا ہے، یا کم از کم لیبیا جیسی حالت ہو سکتی ہے۔ ایک حصہ وفاداروں کے پاس ہوگا، دوسرا اپوزیشن کا، اور بیرونی طاقتیں ایندھن اپنی مرضی کے اٹھا لیں گی، اور ایک کم شدت کی جنگ چھڑ جائے گی جس کو یہ مینیج کر لیں گے کہ ان کے تیل نکل رہے ہیں، سونا نکل رہا ہے، اتنے حصوں پہ ایک طاقت قبضہ کر لے گی عوام کی، اور اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ یہ خطرہ نظر آ رہا ہے۔ تو امریکہ جو ملک چلانے کا دعویٰ کر رہا ہے، شاید ایک خونریز قبضے میں پھنس جائے گا، جیسے کہ عراق کے جو آپ کہہ لیں کہ جو تیل کے کنویں کے علاقے تھے، ان پر کسی اور کا قبضہ رہا بہت عرصے تک، کوریلا جنگ ہوتی رہی، کوئی 10 سال بعد، یعنی لاکھوں لوگوں کی ہلاکت کے بعد اب کہیں کچھ قدرے امن آیا ہے۔ تو سب سے خطرناک تو یہ کہ بحران جو ہے پورا کا پورا یہ ایک ریجنل سطح پر پھیل سکتا ہے، یہ صرف وینیزویلا میں نہیں رہے گا، یہ اور ملکوں میں بھی پھیل سکتا ہے، کیونکہ اگر وینیزویلا میں مزید حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے بہت سے لوگ مائیگریٹ کریں گے، اپنے ہمسایہ ملکوں میں جانے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ مہاجرین کے ساتھ، یعنی جو لوگ ہجرت کریں گے ان کے ساتھ مسلح گروہ بھی آئیں گے، کولمبیا اور برازیل میں پھیل جائیں گے، پورا بر اعظم ہل جائے گا، جس کو ہم جنوبی امریکہ کہتے ہیں، کیونکہ امریکہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ اپنے ملک میں آنے نہیں دے گا۔ تو یہ لوگ پھر ادھر کدھر پھیلیں گے، اور یہاں پہ سب جگہ کے انسٹیبلٹی، غربت اور مسائل پیدا ہوں گے۔ اور اس بھنور میں یہ جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس میں اگر عالمی طاقتیں اپنے مفاد میں کسی کو حمایت دیتی ہیں تو وینیزویلا نئی سرد جنگ کا ایک گرم میدان بنتا نظر آ رہا ہے۔ آخر میں میرے دوستو، نکولس مادورو کا یہ اغوا ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک ریڈ الارم ہے، ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ قواعد والا نظام، رول بیس سسٹم مر گیا ہے، اور اسے اس کے بنانے والے ہی نے قتل کیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خود مختاری صرف ان کی ہے جو واشنگٹن کے آگے جھک جاتے ہیں، یا جن کے پاس بہت طاقت ہے، فوجی طاقت ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے لیے یہ سبق ہے کہ وسائل شاید ان کے لیے لعنت ہے، جو نشانہ بنائے جاتے ہیں، جن کو ہدف بنا کر لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہاں کی حکومتوں اور عوام کو غریب کر دیا جاتا ہے۔ بائیں بازو والوں کے لیے یہ ایک تجزیہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ سرمایہ داری کی سامراجی شکل کی منطق ہے، اور اس کے خلاف متحد ہونا بہت ضروری، جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف آرمز چیئر کرٹک، یعنی صوفے پہ بیٹھ کے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب معاشی دباؤ ناکام ہو، پابندیاں ہوں، اور وہ نہ جھکا پائیں، تو پھر ننگی فوجی طاقت سے انہیں چھین لینے کا جو ہے یہ فارمولہ جو امریکہ نے متعارف کرایا ہے، یہ اور طاقت پکڑے گا۔ تو اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، پہلے سچ بولو، یعنی ہم سب کو بولنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور ڈرے بغیر بات کرنی چاہیے۔ اسے ہمیں
ایک سامراجی اغوا کہنا چاہیے، گرفتار کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا؟ ایک شخص جو آپ کے ملک میں آیا ہی نہیں، جس پر آپ نے کوئی الزام کسی عالمی عدالت میں لے کے نہیں گیا، جو دوسرے ملک کا صدر ہے، منتخب صدر ہے، آپ اس کو جاتے ہیں بدماشوں کی طرح اٹھا کر لے آتے ہیں، تو اس کو آپ اغوائی کہیں۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے وینزویلا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے حق خود ارادیت کے حق کے ساتھ، بموں اور معاشی دہشت گردی سے ان کو آزاد دلانے کے لیے ان کی حمایت میں بات کریں۔ تیسرے اسے بڑی جدوجہد سے جوڑیں کہ یہ صرف وینزویلا کی جدوجہد نہیں ہے، یہ عالمی سطح پر سامراج کے خلاف لڑنے کے لیے ہر چھوٹے ملک کی، ہر کمزور ملک کی ذمہ داری ہے، وہاں کے عوام کی، وہاں پہ خاص طور پہ لیفٹ کے دانشوروں کی۔ وہ عوام میں بیداری پیدا کرے کہ یہ صرف وینزویلا کی باری نہیں ہے، کسی کی بھی باری آ سکتی ہے، تو اس کے خلاف اس عالمی سطح کی جدوجہد سے اس کو جوڑ کر دیکھا جائے۔ یہی مشین جو ہے یہ یونان میں آسٹیریٹی کے نام پر وہاں کی اصلاحات تھوپتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو لوٹتی ہے۔ یہی مشین مشرق وسطیٰ میں جنگیں بھڑکاتی ہے، یعنی امریکہ، اور امریکہ میں غریبوں کو بھول جاتی ہے، یعنی خود امریکہ میں اندر غربت بڑھ رہی ہے، اور یہ دنیا بھر میں اپنی طرف سے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کے لیے، جمہوریت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ نظام کی وحشت کا انتباہ ہے۔ وینزویلا کی لڑائی دنیا کے تمام جنوبی ممالک، یعنی کم آمدن والے ممالک کی یہ مشترکہ جنگ ہے۔ یہ کسی ایک ملک سے ماورا ہے، اس میں شامل ہونا چاہیے خاص طور پہ مزدور رہنماؤں کو، طالب علموں کو، نوجوانوں کو، جنریشن زی کو۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔